السلام علیکم، میں اوہنا ملک. آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا. آج اب کیا ہوگا میں میرے خصوصی مہمان ہیں فیصل سبزواری صاحب، جن کا تعلق آف کورس ایز یو آل نو ان کا تعلق ہے ایم کیو ایم سے. اب جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں فیصل سبزواری صاحب کی، آپ سب جانتے ہیں کہ بڑا پرانا تعلق ہے ان کا ایم کیو ایم سے، لیکن شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات نہ پتا ہو، وہ اس بات سے واقف نہ ہو کہ فیصل صاحب نے اپنی سیاسی کریئر یا پھر سیاست سے منسلک ہوئے وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے زمانے سے، جب وہ تھے کراچی یونیورسٹی کا ایک حصہ، اور ادھر وہ حصہ بنے اے پی ایم ایس او کا، جو آف کورس as we all know that it's one of the most important wings of MQM. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ دوبارہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور یہ سفر آگے چلتا رہا. اب سال 2013 بڑا ہی اہم سال، عام انتخابات کا سال، اور جب ہم نے دیکھا اس بار ایم کیو ایم کو ان انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے، اس کے بعد کی صورتحال ہے بلدیاتی انتخابات کی. کیا ہو رہا ہے؟ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس پر ایم کیو ایم کا خاص کہہ سکتے ہیں کہ اظہار ناراضگی اور تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں جو اختلافات ہیں اس پہ پروٹیسٹ. اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ جب ہم بات کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی، تو اس پر ایم کیو ایم کے کیا ریزرویشنز ہیں، اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں. اینڈ لیٹس آلسو ناٹ فرگیٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بار پھر انویٹیشن آیا خاص ایم کیو ایم کو کہ وہ ساتھ مل جائیں پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت میں. ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں فیصل سبزواری صاحب سے. جی السلام علیکم فیصل صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کرم. فیصل صاحب، جو میرا آخری یہاں پہ میں نے حوالہ دیا اس پہ پہلے میں پوچھوں گی کہ پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر آپ کو انویٹیشن اور باقاعدہ دعوت کہ آپ سندھ حکومت کا حصہ بنے، کیا رد عمل ہے ایم کیو ایم کا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایس سچ کوئی باقاعدہ پہلی تو دعوت ہے. دوسری بات یہ کہ نہیں، ایم کیو ایم نہیں سندھ حکومت میں شمولیت اختیار کر رہی. یہ ضرور ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ہم ان کے ساتھ بات چیت میں ضرور انگیج رہنا چاہتے ہیں اور رہتے بھی ہیں بسا اوقات، لیکن اس بات چیت کا مقصد ہمیشہ کوئی حکومت سازی نہیں ہوتا. تو پچھلے دنوں بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری بات چیت رہی ہے وہ سندھ میں بلدیاتی قانون کے حوالے سے ہی تھی، جو ہمارے تحفظات ہیں، جو ہمارے ریزرویشنز ہیں، لیکن اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا کہ حکومت سازی ہے. کل مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی رحمان ملک صاحب کی ٹائمنگ انٹرسٹنگ ٹائمنگ تھی اس سٹیٹمنٹ کی جو گزشتہ دنوں آیا ہے، کیونکہ اسی وقت ہم صوبائی اسمبلی کی باقی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہے تھے. بالکل بالکل. تو بعض لوگوں نے اس کو ایز اے اسپوائلر بھی ٹریٹ کیا کہ شاید پورا مومنٹم جو ہے وہ ڈیفرنٹ کرنے کے لیے، لیکن بہرحال ان کی ایک اپنی سوچ ہے. ہماری سوچ بڑی واضح ہے اس وقت کہ ہم جو اہم نکات ہیں ان پہ اپوزیشن پارٹیز کو مجتمع کر رہے ہیں، قانون سازی کے حوالے سے، سندھ میں رول آف لا کے حوالے سے، سندھ میں گورننس کے حوالے سے، اور ابھی اسی سمت چل رہے ہیں. اچھا فیصل صاحب، میں دوبارہ اسی بنیادی ایک بات پہ آ جاتی ہوں کہ گزشتہ حکومتی دور میں آپ نے ساتھ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور اس بار جب وہ وفاق میں نہیں صوبائی حکومت میں ہے، تو کیا ایشو کیا ہے؟ آخرکار اختلافات کیا ہیں؟ وائی ناٹ ان کا حصہ کیوں نہیں بننے جا رہے آپ؟ پہلی بات تو یہ پیش نظر رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہم نے ختم کر دیا تھا فروری میں ہی. بالکل. اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ حکومت میں موجود تھے اور ہم نے ان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا. لیکن پہلے تو آپ حصہ بنے ہوئے. ہاں نہیں، بالکل پہلے حصہ تھے، اور بیچ میں ایک دفعہ ہم چھوڑ بھی گئے تھے ان کو جون 2011 میں. 3.5 مہینے کے بعد ہم نے جوائن کر لیا تھا دوبارہ. اب اختلافات مختلف ایشوز کی بنیاد کے اوپر ہیں، اختلاف رائے ہے، پالیسیز کا اختلاف ہے. یقیناً ایک اتحاد تھا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انضمام ہو گیا. وی ڈڈ ناٹ amalgamate ourselves into each other's parties, rather we went into an alliance. تو وہ یہ سلسلہ ہے. جہاں تک الیکشنز ہوئے، الیکشنز یقیناً ہم نے سوچ کے تحت لڑے کہ ہمیں خاص کر جو بلدیاتی قانون سازی ہے اور دیگر چیزیں ہیں ان پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو روش ہے اس پر سے شدید تحفظات تھے. ہمیں سندھ بالخصوص کراچی شہر میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز پر شدید اختلافات تھے، اور جس کا نتیجہ بھگتا بھی ہے لوگوں نے 5 برسوں میں، جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی کہ اگر مجرموں کی سیاسی اور سرکاری سرپرستی کی جائے گی تو پھر معاملات بہتر نہیں ہوں گے. تو یہی چیزیں تھیں جو ہمارے پیش نظر تھیں، باوجود اس کے کہ مئی 2013 کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں دعوت دی حکومت سازی کی. ہم نے انہیں مدعو بھی کیا، وہ آئے بھی،
لیکن ہماری جو پالیسی ساز باڈی ہے اس کی رائے میں، اس کی دانست میں یہی اس وقت مناسب ہے کہ ہم ایک صحت مند اور ایک تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کریں. اچھا، اب رحمان ملک صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم بلدیاتی انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم ایم کیو ایم کا مینڈیٹ نہیں چھڑانا چاہتے، انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا. خیر، لیکن دعوت بھی آپ کو ایکسٹینڈ کی. اب ایشو کیا آتا ہے؟ کن باتوں پہ، کن خاص نقطوں پہ ریزرویشنز ہیں ایم کیو ایم کی؟ میرے خیال میں سچ تو کیونکہ کوئی حکومت سازی کے حوالے سے نہ بات ہوئی ہے ماضی قریب میں، نہ اس وقت ہو رہی ہے، تو میں آپ کو ایک جنرل جو ہماری ریزرویشنز ہیں وہ بتا سکتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی بتائی کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت ہماری سخت تحفظات تھے، شدید تحفظات تھے کہ مجرموں کی سیاسی اور سرکاری سرپرستی نہیں ہونی چاہیے. صوبہ سندھ میں ایک بہتر اور ایک پوٹنٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا نفاذ ہونا چاہیے، جو کہ آئین بھی پاکستان کا کہتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ 1979 کی ماڈل کا کوئی ایک ایسا بلدیاتی اداروں کا قانون لے آئیں کہ جس میں لوگوں کو بلدیاتی ان کے حکمران ڈیلیور ہی نہیں کر پائیں. گو کہ 2011 کا جو نظام تھا وہ پورے ملک میں تھا 2001 کا نظام، لیکن آپ نے دیکھا کہ کراچی شہر میں خاص طور جو متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ اور ریپرزنٹیٹیوز تھے، انہوں نے اتنا ڈیلیور کیا کہ لوگوں کی توقعات وابستہ ہو گئی ہیں کہ اب جو بلدیاتی حکومتیں آئیں گی وہ ہمارے لیے کام کریں گی. لیکن یہاں جو نظام ہے جو سندھ میں رائج کیا گیا ہے اس میں اس طرح کی کوئی مواقع نہیں ہے، کوئی ریسورسز نہیں ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری بہت شدید تحفظات رہے ہیں کہ پچھلے ادوار میں، پچھلے دور میں کراچی شہر کو ریسورسز وائز جو ہے انتہائی سے زیادہ آپ سمجھ لیجئے کہ نظر انداز کیا گیا، انتہائی نظر انداز کیا گیا. وی ہیو دی اسٹیٹسٹکس ود اس. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے شدید تحفظات بنتے ہیں. اچھا، اب لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں، لوکل گورنمنٹ ایکٹس ان لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں جو امینڈمنٹ کی گئی اس کے بعد بھی آپ کے احتجاج جاری رہے. بالکل ہے. دیکھیں نا، یہ ترامیم ایسی ہیں کہ جس میں بجائے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہوتا، حکومتی مشینری کے پاس اختیار ہے جہاں چاہے جیسے چاہے حلقے بنا دے. سمپل میں اصول آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کراچی شہر کے میئر، ویسے تو پورے سندھ میں یہی اصول ہے لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. کراچی شہر کے میئر کا انتخاب ہوگا اس شہر کی یونین کمیٹیز کے چیئرمین کے ووٹ سے. اٹ از گوئنگ ٹو بی این انڈائریکٹ الیکشن. اچھا جناب، اب یونین کمیٹیز کس طریقے سے بنائی جائیں، اس میں کوئی پیرٹی، اس میں کوئی مساوات کا اصول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے اور انہوں نے کر دیا کہ جو ایم کیو ایم کا حلقہ اثر والا علاقہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں 90 پہ فیڈرل بھی یہاں تو 50,000 ووٹر پر مبنی ایک یونین کمیٹی ہے. لیکن جہاں پیپلز پارٹی کا حلقہ اثر ہے گڈاب میں، وہاں 1200 ووٹر کے اوپر ایک یونین کمیٹی ہے. اور 1200 ووٹر والی یونین کمیٹی ہو یا 50,000 ووٹر والی یونین کمیٹی ہو، دونوں کا ووٹ ایک ہے میئر کے لیے. یعنی 50,000 ووٹر کا علاقہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقہ اثر میں ہے تو وہاں تو وہ 25 یونین کمیٹیز کے ووٹ انہیں مل جائیں گے اور ایم کیو ایم کو ملے گا ایک ہی ووٹ، کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو تو ڈیوائیڈ کر دیا ہے سیورل کانسٹیٹوئنسیز میں. اور میرا جو حلقہ اثر ہے جہاں سے میں جیتتا آیا ہوں اس میں انہوں نے ڈیوائیڈ نہیں کیا ہے. پہلی بات. دوسری بات، یہ اب یہ یقیناً یہ میئر کے الیکشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ وہ کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ مئی 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی شہر کی 42 نشستوں میں سے محض 3 نشستیں جیت پائی، جن میں سے 2 لیاری کی ہیں اور 1 گڈاب کی ہے. ایسا کون سا معجزہ ہو گیا 6 مہینے میں کہ اگلا میئر کراچی کا پاکستان پیپلز پارٹی کریے؟ بھٹو صاحب الیکشن جیتے 70 میں ویسٹ پاکستان سے، کراچی شہر سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 1 سیٹ جیتی. پیپلز پارٹی 70 میں یہاں پہ گورنمنٹ نہیں بنا سکی تھی جی. 77 میں جس کو دھاندلی والے الیکشنز کہتے ہیں یہاں پہ 3 سیٹیں نہیں جیت پائے. 88 کا الیکشن ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے 2 سیٹیں صرف اور صرف یہاں پر جیت پائی. 90 کا الیکشن، اینڈ the list goes on. History suggests us. پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی شہر میں الیکٹرل مینڈیٹ نہیں ہے. ان فیکٹ 2001 میں ایم کیو ایم نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا بائیکاٹ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت میئر نہیں لا پائی تھی، جماعت اسلامی اور مسلم لیگ مل کر یہاں میئر اور ڈپٹی میئر لائے تھے. اگر یہ میئر کے ایشو کو ریزالو کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بات بن سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم کو انتہا پسند، سیاسی انتہا پسند نہیں ہے. ہم بات چیت پر آمادہ رہتے ہیں، بات چیت پر ابھی بھی آمادہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انتہائی سخت تحفظات ہیں اس بلدیاتی نظام میں. وجہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 140 سے واضح طور پر ڈکٹیٹ کرتا ہے
کہ ایوری پروونس شیل ہیو لوکل گورنمنٹس اور انہیں وہ ٹرانسفر کریں گے پولیٹیکل، فسکل اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی. اس میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے فسکل اٹانومی اینڈ اتھارٹی. جی وہ اس نظام کے تحت قطعاً نہیں دی جا رہی. اس کے معنی یہ ہیں کہ اب جو صوبہ سندھ میں بلدیاتی نظام رائج ہے اس میں بلدیاتی ادارے صوبائی حکومت کی چھتر چھایا میں پلیں گے. یعنی صوبے نے ایک ضلع کو پیسے دے دیے دوسرے کو نہیں دیے. 2001 کا جو نظام تھا اس میں ایک پروونشل فائنانس کمیشن بھی تھا جس میں ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی اکارڈنگ ٹو ریونیو جنریشن اور مختلف کرائٹیریا تھا، ملٹیپل کرائٹیریا تھا اس کی بنیاد کے اوپر. وہاں کراچی شہر اگر کما کر دے رہا ہے پیسے تو سنگل لائن ٹرانسفر کی مد میں فیڈرل گورنمنٹ سے وہ پیسے آ رہے ہوتے تھے. تو ریسورسز ور اویلیبل ود دی ڈسٹرکٹ ناظمز اینڈ سٹی ڈسٹرکٹ ناظم. اس نظام میں فائنینشیل اتھارٹی قطن نہیں ہے. تو یہ ہمارے بہت شدید تحفظات ہیں. ماسٹر پلان نہیں ہے میئر کے پاس. یعنی میئر کہے کہ جناب 20 سال کے بعد یہاں پر بننی ہے اس علاقے میں یونیورسٹی. جی پروونشل گورنمنٹ کہ نہیں جناب یونیورسٹی نہیں، یہاں تو ملٹی سٹوری جو ہے ریزیڈینشیل کمپلیکسز بنیں گے. تو ہاؤ کین یو پلان اے سٹی؟ میں یہاں نہ سیوریج کا نظام ڈال سکتا ہوں اس حساب سے، میں نہ یہاں پانی کا نظام ڈال سکتا ہوں، اور ساری کی ساری چیزیں چوک کر جائیں گی. میئر کے پاس بلڈنگ کنٹرول کا نظام نہیں ہے. صوبائی حکومت بیٹھ کے طے کرے گی سندھ بھر کے ضلعوں میں بلڈنگز کتنی سٹوریز بننی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پوائنٹ ہے اس لحاظ سے بلدیاتی انتخابات کرانے کا. پروونشل گورنمنٹ کے پاس سارے اختیارات رہیں اور وہ نیچے ڈیلیور نہ کریں. This is the point. They don't want to distribute their authority. اچھا، ڈسٹریبیوشن آف اتھارٹی اور ڈیلیگیشن of authority کی جب ہم بات کرتے ہیں فیصل صاحب، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں بھی کیا صورتحال رہی اور کتنا شور مچایا تحریک انصاف نے، اور ان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی الائنسز تھیں پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ، اور باقاعدہ میٹنگز ہوتی تھیں ان سینئر لیڈرانوں کے گھروں پہ کہ کیا کرنا ہے آگے، کس طرح سے آگے جانا ہے، اور کس طرح سے پروونشل گورنمنٹ سے یہ تمام پاورز لے کر گراس روٹ لیول پہ لے کے جانی. تو پھر وہی پارٹی جو پیپلز پارٹی پنجاب میں اتنا شور مچا رہی تھی اس معاملے پہ، اپنے ہی صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں پہ وہی چیزیں کر رہی. وہاں وہ اپوزیشن میں ہے. اردو کا ایک محاورہ ہے نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. تو وہ جہاں انہیں سوٹ کرتا ہے، یہی پی ایم ایل این کا ہے. پی ایم ایل نون دیکھیے نا کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی ہے اس نظام کے لیے، کیونکہ وہ تو پنجاب میں بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی وہاں اس کی مخالفت کر رہی ہے، یہاں پر اس کی حمایت کر رہی ہے. تو دس از اور ہارڈ کور ریل پولیٹک. اچھا، آپ اسے بس ہارڈ کور پالیٹکس کہیں گے اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. پولیٹیکل ایکسپیڈینسی اپنی سہولت کے لیے، جس کو مناسب سمجھتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے. آپ آف کورس جو ان کے حساب سے ان کا فائدہ ہے وہ جس طرح انہیں سوٹ کرتا ہے. تو اچھا، اب آپ کے لیجسلیٹر آصف حسنین صاحب نے کہا تھا کہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا کراچی میں جو ہو رہا ہے وہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں جب وہ گھروں میں کراچی کے اندر چلے جاتے ہیں تو خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ ٹارگیٹڈ آپریشن، اس کے بارے میں آپ اگر ہمیں سمجھا سکیں کہ ایم کیو ایم کا کیا رد عمل ہے. پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی شہر میں اگست 2011 میں سپریم کورٹ یہاں آئی کراچی بدامنی کیس کے لیے. اس وقت الطاف بھائی نے یہ کہا کہ جناب پولیس اور رینجرز کارروائی کریں مجرموں کے خلاف، اور اگر وہ نہیں کر پا رہی تو پھر فوج آ کر کارروائی کرے اور ایم کیو ایم کی صفوں سے شروع کرے. اگر ہماری صفوں میں غلط لوگ ہیں تو باقیوں کی صفوں میں جائیں. رائٹ. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اس وقت کے صوبائی وزیر داخلہ اور مختلف جماعتیں یہ مطالبہ کرتی چلی آئی تھی شدت سے کہ کراچی شہر کو فوج کے حوالے کیا جائے. ہم نہیں کہہ رہے تھے، باقی کہہ رہے تھے. باقی کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے 92 میں جو آرمی آپریشن یہاں کراچی میں لانچ کیا گیا اور جس سے ایم کیو ایم نے سفر کیا اور ہماری جینوسائیڈ ہوئی اور ہزاروں ہمارے کارکنان شہید ہوئے، وہ اس ریفرنس میں یہ بات کہتے تھے کہ ایم کیو ایم کو چڑھانے کے لیے اور دکھانے کے لیے دیکھو یہاں آرمی آئے گی اور تمہیں مارے گی. اس طریقے ہماری سیریسنس جو تھی وہ کچھ اور تھی. جب ہم نے کہا، الطاف بھائی نے یہ کہا، تو سب نے واویلا مچانا شروع کر دیا، نہیں جناب آرمی نہیں ہے. ناؤ موو ٹو اگست 2013. جی لوگوں نے مئی کے 2013 کے الیکشنز میں یہ کہا کہ جناب یہاں دھاندلی ہوئی اور فوج نہیں تھی. اچھا جناب، اگست 2013 22 اگست کو یہاں 3 نشستوں کے اوپر بائی الیکشنز ہوئے اور ایک ایک پولنگ بوتھ پہ فوج کا جوان تعینات تھا. پھر بھی نتیجہ وہی نکلا، ایم کیو ایم جیتی، بڑے واضح مارجن سے جیتی. لیکن اس پر بھی ایم کیو ایم کے اوپر بڑے الزامات لگے، دیگر جماعتوں نے لگائے. بائی الیکشنز پہ بھی
जनरली लोगों का जो एक तासुर होता है, एक जनरल परसेप्शन होता है। हारने वाला पाकिस्तान में कभी भी नहीं मानेगा इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा। जो जहां जीतता है वो कहता है इलेक्शन बेहतरीन हुए हैं, जो जहां हारता है वो कहता है नहीं नहीं ज्यादती हो गई एक बारी फिर। तो ये है पाकिस्तान। एमक्यूएम को ऐसा क्यों लगता है हमेशा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो टारगेटेड ऑपरेशन के? मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमने माशाल्लाह से पहले तो जमात इस्लामी को यहाँ से पॉलिटिकली आउट किया, हमने सियासी यतीम हो गए वो। तो उनकी जो मीडिया में स्ट्रेंथ थी जनरल ज़िया के जमाने से, जो उन्हें बाकायदा हमारी फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने सपोर्ट किया था, तो वो मीडिया में मौजूद थे सारे लिखने वाले, कॉलम निगार, और उन्होंने पेंट करना एक परसेप्शन। दूसरा अगेन उस जमाने में जो एस्टेब्लिशमेंट से हेड ऑन एमक्यूएम का हुआ, जनरल असलम बेग और जनरल हमीद गुल को ना करने की पादाश में, तो मेहरान बैंक स्कैंडल आजकल आप लोग सुनते हैं और सारी की सारी चीजें, तो अल्ताफ भाई ने तो यहाँ से नोटों का भरा हुआ बैग लेके ब्रिगेडियर इम्तियाज को वापस भेज दिया था। तो सारी की सारी चीजें थी जिनकी वजह से मेरे ख्याल में पंजाब के मीडिया में और यहाँ का जो मीडिया है, जो जमात इस्लामी इन्फ्लुएंस था, उसने हमारी इमेज पेंट करना शुरू किया। एंड आई एम अ विक्टिम ऑफ माय पास्ट एंड परसेप्शन। एक रिएक्शनरी पार्टी बनी और उसका एक परसेप्शन बना दिया गया। वायलेंस कराची शहर में 1964 से होता चला आ रहा है, लेकिन दुनिया भर को यह बताया गया कि नहीं, एमक्यूएम ने करना शुरू किया। 1964 में तो अल्ताफ भाई स्कूल में थे। तो ये है रियलिटी। अच्छा जनाब, अब यहां पर आ जाइए कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है। अगेन यहां माशाल्लाह पाकिस्तान में 2013 को मई को इलेक्शन हुए, कराची शहर में 20 कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं। मुझे पूरे पाकिस्तान के लोग 19 सीटों का नंबर नहीं बता सकते, उन्हें सिर्फ एक नंबर याद है, वो क्या है, NA 250, क्लिफ्टन और डिफेंस। अच्छा वो क्या कहते हैं, धांधली हो गई। किसने की? एमक्यूएम ने कर दी। अच्छा एमक्यूएम ने कैसे की धांधली? बैलेट बॉक्सेस नहीं पहुंचे थे पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग का स्टाफ नहीं था, लोगों को सहूलत नहीं थी, पोलिंग देर से शुरू हुई, यही इल्जामात लग रहे थे। बिल्कुल। अब आप आइए बलूचिस्तान के अभी जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए, क्या शिकायत आ रही थी वहां से? बैलेट बॉक्सेस नहीं पहुंचे हैं टाइम पर, पोलिंग का अमला टाइम पर नहीं पहुंचा है, बैलेट पेपर में सूरत हाल काफी जगहों पर रही है, एग्जैक्टली। लेकिन पोर्ट्रे इस तरह से किया गया कि जैसे सिर्फ वहां हुआ है। मेरे हल्के में भी हुआ ना, मैं NA 253 और PS 126 से कंटेस्ट किया मैंने, मेरे हल्के में भी ये हुआ है कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर अमला नहीं पहुंच रहा। मेरे लिखी हुई चीजें इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं, शिकायत के खुदारा यहां पोलिंग शुरू करवाई है, लेकिन पेंट इस तरह से किया गया कि जैसे ये एमक्यूएम करवा रही है। भाई एमक्यूएम इलेक्शन कमीशन थोड़ी है। अच्छा एमक्यूएम करवा रही थी, एमक्यूएम ने बलूचिस्तान में भी करवाया क्या? तो मैं तो मतलब बाय इलेक्शन लोगों ने कहा नहीं जनाब, ये तो फौज की निगरानी में होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में रूल 10A है 1984 के डिलिमिटेशन एक्ट का, जो आज तक 1984 से लेकर आज तक सिर्फ एक दफा अप्लाई हुआ है। कहां अप्लाई किया गया? कराची शहर में मार्च 2013 में। क्यों जनाब? अच्छा चलिए, वोटर लिस्टें पूरे कराची में इन्होंने कहा कि जनाब जाली हैं और 30 लाख जाली वोट हैं, PTI ने और PML नून ने और जमात इस्लामी ने। फौज की निगरानी में तस्दीक न हुई वोटर लिस्टों की। कितने वोट निकले? लेट मी जस्ट फिनिश माय आर्गुमेंट हियर। 3 लाख वोट। नतीजा क्या निकला? मैंने उस वक्त भी कहा था, मेरी जमात ने उस वक्त भी कहा था कि ये जब तक जीतेंगे नहीं इलेक्शन, इन्हें हर चीज में खामी नजर आएगी। इनके नजदीक हल्काबंदियां सही नहीं है, इनके नजदीक वोटर लिस्टें सही नहीं है, इनके नजदीक पोलिंग का अमल शफाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नहीं जीते। नहीं तो अगर PTI इल्जामात लगाती है नून लीग पर धांधली के पंजाब में, तो यानी कि वो फिर उधर भी अपनी हार नहीं तस्लीम कर पाए, इसलिए कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए कि अगर जहां पर जीते हैं, मुझे ये बताएं मिसाल के तौर पर। देखिए मैं आपके सामने एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट रखता हूं ना। कराची शहर के 2 हल्के हैं, NA 258 और 256, दोनों पे वो थंब इंप्रेशन वाला नतीजा आया। 258 पर किसी हमारे मीडिया ने हाइप क्रिएट की वहां से, तो क्योंकि इस वक्त वजीर ममलकत हैं अब्दुल हकीम बलोच साहब PML नून के, वो जीते थे। मैंने तो नहीं देखी कैंपेन बिल्डिंग। चले मैं शिकवा नहीं करता, NA 256 पे एमक्यूएम के इकबाल मोहम्मद अली खान जीते थे। लियार लोगों ने क्या इल्जाम लगाया? एमक्यूएम की धांधली साबित हो गई। ग्रेट, ओके फाइन। 70,000 वोट कहते हैं रीवेरीफाई नहीं हुए। वो 70 के 70,000 वोट एमक्यूएम के वोट्स नहीं थे, उसमें PTI के भी 13,000 वोट। अगर मैं कॉम्बिनेशन लेके बैठूं, उस हल्के के नतीजे लेके बैठूं और ये देखूं उन पोलिंग स्टेशन पे एमक्यूएम को कितने वोट पड़े और PTI को कितने वोट पड़े, तो मेरे सामने ये नतीजा आता है कि इनमें से कम 13,000 वोट PTI के होंगे। तो इसके माने ये है एमक्यूएम ऐसी धांधली करती है जबरदस्त कि वो अपने भी जाली अंगूठे लगाती है और PTI के भी जाली अंगूठे लगा देती है। इट मीन्स, हियर कम्स माय पॉइंट, इट मीन्स हमारे यहां इलेक्टोरल सिस्टम में फ्लॉज हैं, हमारे यहां और दीगर सिस्टम में, जिसको इनहेरेंट लिमिटेशंस और इंटरनल कंट्रोल्स के इश्यूज कहते हैं, वो इश्यूज यहां पर प्रीवेल करते हैं। तो आप PTI देख लीजिए, KPK में बायोमेट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जी, उन्होंने जब करा दें वो और उसकी बुनियाद पर वोट हो जाए
تو آپ مجھے بتا دیجیے گا, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو جیتے وہ کہ بسم اللہ, اور جو ہارے وہ کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو اف دیٹ ہیپنز ہم آپ سے ضرور اس پہ سوال کریں گے. بالکل پوچھیں گے. خیر فیصل صاحب, پی ٹی آئی کے ایم پی اے سید حفیظ الدین کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم سمپلی لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے اور یہ پورا ایک ڈرامہ کریٹ کر رہی ہے, اور وہ کس بات کو انہوں نے کہا ہے؟ یہ بلدیاتی انتخاب امینڈمنٹس ان دی لوکل گورنمنٹ ایکٹ, اور وہ سمپلی اپنے مطابق لوکل گورنمنٹ ایکٹ کل کھڑے ہوئے تھے ویسے وہ ہمارے ساتھ مظاہرے میں چاہتے ہیں, اور جب ہو جائیں گے تو پھر سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ کیا کہیں گے اس طرح پی ٹی آئی کے اس طرح کے سٹیٹمنٹس کے بارے میں؟ میرے خیال میں یہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے, میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں صوبہ سندھ کا, اور جب میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہا تھا سندھ اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی, تو ان کے پارلیمانی لیڈر جو ہیں سمر صاحب وہ بھی اور حفیظ صاحب دونوں میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو here is his statement and his action. اچھا, اس کے علاوہ آپ کا پی ٹی آئی کو کوئی خاص فارمل کہہ سکتے ہیں دعوت گئی ہے کہ آپ کے ساتھ اتحاد کریں بلدیاتی انتخابات میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. ایم نے آج تک تو انتخابات جو ہے اپنے زور بازو کے اوپر لڑے ہیں. باقی جو لوگ ہیں وہ اتحاد کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کراچی شہر کے لوگوں کو مبارک ہو. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا انتخابی اتحاد ہوا ہے. سنا ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کا بھی اتحاد ہو رہا ہے. تو اچھا ہے, میرے سامنے اتحاد ہوں گے تو اٹ ول بی انٹرسٹنگ. لیکن آپ کے یعنی ایم کیو ایم کے دروازے کھلے ہیں اتحاد کے لیے؟ نہیں, ایم کیو ایم کے دروازے انتخابی اتحاد کے لیے نہیں کھلے. ایم کیو ایم کے دروازے منیمم ایجنڈا کے اوپر بات چیت کے لیے, سیاست اور ایشوز کی ریزولوشن کے لیے کھلے. اچھا, اب جو عمران خان صاحب کی طرف میں تھوڑا سا آ جاتی ہوں. آئیڈیلی تو مجھے آپ کے پارٹی چیف سے سوال کرنے چاہیے, لیکن میں آپ سے کر رہی ہوں سنس یو آر اے سینئر لیڈر ان دا پارٹی. جب عمران خان صاحب کے بڑے ہی تلخ سٹیٹمنٹس آتے رہے ہیں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب کی طرف, اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی طرف سے بھی, ڈاکٹر فاروق ستار کی طرف سے بھی بڑے پھر سٹیٹمنٹس ہیں عمران خان صاحب کے لیے, اور جب عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی اکیوز کیا کہ آپ کی جماعت ملوث تھی یا انوالو تھی مرڈر میں ان کے پارٹی لیڈر یعنی پی ٹی آئی کی پارٹی لیڈر زہرا شاہد حسین کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے سٹیٹمنٹس آنا عمران خان کی طرف سے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ میرے خیال میں زہرا شاہد صاحبہ کا جو مرڈر تھا وہ اگر آپ دیکھیے تو اگلی صبح 18 مئی کی رات ہوا ہے. 19 مئی کو این اے 250 کے بہت سارے 40 پولنگ اسٹیشن میں کم بیش ری پولنگ تھی. یہ وہ الیکشن ہے جس کا ہم بائیکاٹ کر چکے تھے, یعنی پلیٹ میں رکھ کر پی ٹی آئی کو دے چکے تھے قابل تھے. ٹھیک, ہر مرڈر کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے, تو یہاں سے پروب کرنا چاہیے اور یقیناً انٹیلیجنس والوں کو اور پولیس کو کرنا چاہیے. لیکن اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو نو, عمران خان صاحب ماشاءاللہ بستر پہ تھے, ان کی جو کمر کا مسئلہ ہو گیا تھا, گر گئے تھے جی, تو انہیں وہاں ہاسپٹل میں یہ بات آدھے گھنٹے میں بات پتہ چل گئی کہ زہرا شاہد صاحبہ جو ہیں ان کے مرڈر میں انہوں نے الطاف بھائی کو براہ راست اکیوز کیا. آج کئی مہینے ہونے کو آگئے ہیں, 3 انڈیپینڈنٹ ایم پی ایز جن میں سے ایک میرے ذاتی دوست جو تھے اسرار اللہ گڈا پور وہ بھی تھے, جن تینوں نے بعد میں الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی جوائن کی, ان تینوں کو مار دیا گیا کے پی کے میں. میں نے ابھی تک ایک لفظ نہیں سنا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ انہیں کس نے مارا. اس وقت تو ان کے پاس پولیس بھی نہیں تھی, انٹیلیجنس بھی نہیں تھی نا. زہرا شاہد صاحبہ کے جب ہوا ہے وہ حکومت میں نہیں تھے, یہاں پہ کے پی کے میں تو حکومت میں ہے. آج تک میں ایک لفظ نہیں سن پایا کہ اچھا انہوں نے مارا ہے ان کو. یہ کہتے ہیں جناب ہم ہنگامہ آرائی نہیں کرتے. ہنگو میں جو ان کے ایم پی مارے گئے اس کے بعد لوگوں کے گھر جلا دیے گئے اور 2 دن کرفیو رہا ہنگو میں. میں نے نہیں سنا کہ وہ وائلنس کس نے کیا تھا اور ہو واز بیہائنڈ دیٹ. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں جتنی بھی لیڈرشپ ہے پاکستان کی اس کی جانب سے, تمام جماعتوں کی جانب سے انکلوڈنگ مائی پارٹی, ہم سب کو ذرا میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا, اب جب یہ سٹیٹمنٹ آتے ہیں فار ایگزامپل عمران خان صاحب کی طرف سے, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, وہ کہتے ہیں کہ چیف ایم کیو الطاف حسین جو ہیں وہ ایک ٹیررسٹ ہیں, انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا کراچی میں یا پھر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو تھے. پھر اس پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ناجائز بیٹی کے والد ہیں جو سیتا کی بیٹی ہے. تو اس طرح کے سٹیٹمنٹس آنا, ایکسچینج آف سٹیٹمنٹس, واٹ آپ کا اپنا پرسنل نہیں, پلیزنٹ نہیں ہے, یقیناً کوئی خوشگوار چیز نہیں ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں. لیکن جب آپ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ پتھر نہیں اچھالتے ہیں. پرابلم یہ ہے, جس طرح میں نے کہا کہ ہم سب کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. If someone is trying to appear whiter than white, then there is something wrong. ایسا نہیں ہے کہ
اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں خواہش ہے کسی کے ذاتی کردار پر بات کرنے کی، لیکن اگر میں ذاتی زندگی میں اپنی کچھ اور ہوں، میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے دنیا کو مثلا I'm trying to fool someone، اور اگر میں اسلام کا نام مذہب میں اس طریقے سے استعمال کر رہا ہوں تو میرے خیال میں یہ مناسب باتیں نہیں۔ خان صاحب کے حوالے سے میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو ہے نماز پڑھ رہا ہے مجمع کے سامنے، میرے خیال میں وہ نماز پڑھنے کے لیے اور جگہ ہیں، وہاں پر آپ پڑھ لیں۔ اچھا، ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ بھی خاص کہنا تھا کہ وہ باقاعدہ ایویڈنس کلیکٹ کریں گے اور ایک کیس جو ہے وہ فائل کریں گے اگینسٹ عمران خان صاحب ان کے ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز پر انڈر آرٹیکل 62 اور 63 میرے خیال میں آرٹیکل ان کی سیٹ جو ہے ویکیٹ کرائیں گے جب یہ تمام معاملہ اچھلا۔ 62 63 جو ہے نا، فرینکلی اسپیکنگ ایم کے اس میں بہت کلیئر ہے کہ یہ پولیس مین کا کردار نہیں ہونا چاہیے ریاست کا، کہ مین آف گڈ مورل ٹرپٹیوڈ اینڈ اس طرح کی چیزیں جو ہیں۔ ابھی وقت ہوا ہے فی الحال ایک وقفے کا، واپس آتے ہیں تو فیصل سبزواری صاحب سے گفتگو جاری رہے گی، اور خاص جو میں نے شروع میں حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے سیاست میں کیسے قدم رکھا اس پہ بھی بات ہوگی، بٹ رائٹ آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا۔ آج میرے مہمان ہیں اب کیا ہوگا میں فیصل سبزواری صاحب، جیسے آپ کو پتہ ان کا تعلق ہے ایم کیو ایم سے۔ بات چیت ہو رہی تھی بلدیاتی انتخابات پر، لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں امینڈمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کیا ریزرویشنز ہیں ایم کیو ایم کی، یہ آپ نے سن لی۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایک نئی تبدیلی کی پارٹی کی، پاکستان تحریک انصاف کی، جنہوں نے بڑے الزامات بھی لگائے ایم کیو ایم پہ، ان الزامات کے بارے میں بات ہو رہی تھی فیصل سبزواری صاحب سے، اور یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے چیف کس طرح ایم کیو ایم کے چیف پر الزامات لگاتے رہے، اور پھر اس کے ایکسچینج میں کیسے سٹیٹمنٹس آتے رہے ایم کیو ایم کی طرف سے۔ اوکے، کمنگ بیک ٹو دیٹ فیصل صاحب، 8 مئی کو بلکہ عمران خان صاحب نے گارڈن براؤن کو بھی کہا تھا کہ نوٹس لیں آف دا کرمنل ایکٹیویٹیز آف ایم کیو ایم، الطاف حسین انہوں نے یہ کہا ان لائٹ آف دا برٹش لاز آف ٹیررزم۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ تقریباً 234 رجسٹرڈ کیسز ہیں اگینسٹ، کرمنل کیسز ہیں اگینسٹ الطاف حسین صاحب جب وہ لنڈن آئے تھے، جس میں 44 مرڈر چارجز ہیں، 18 ٹارچر چارجز ہیں، اور کہا کہ یہ پارٹی جو ہے مافیا سٹائل میں آپریٹ کرتی ہے اور کنٹرول کرتی ہے تمام چیزیں۔ ایسی تمام باتیں آنا ایک پارٹی ہیڈ کی طرف سے، آپ نے کہا کہ یہ اممیچورٹی کی علامت ہے، رائٹ؟ بٹ اگین جس طرح سے پی ٹی آئی نے تبدیلی کا نعرہ لگایا اور آگے بڑھی، کچھ حد تک کیا آپ اس پارٹی کی تعریف کریں گے کہ ایک دم سے آئی اور چھا گئی and became the third largest party in elections؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جنوری 1997 کی بات ہے، آج سے 16 سال پہلے، 17 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ یہی 90 عمران خان صاحب یہاں آئے تھے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، گو کے بعد میں وہ مکر گئے کہ میں کبھی 90 نہیں گیا، لیکن دی نیوز میں کیونکہ تصویر چھپی تھی اس لیے میرے پاس تصویر بھی ہے، خبر بھی ہے۔ تو 16 سال ایک پارٹی کو بنے ہوئے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ان کی پرفارمنس جو ہے بہرحال سلولی اینڈ گریجولی دے ہیو ایکسلڈ، گو کے ایلیمنٹس اور عناصر اور عوامل کا کتنا کردار ہے میں اس پہ بات کر سکتا ہوں، بیکاز آئی ایم پریوی ٹو سرٹن فیکٹس، تو کیجیے۔ لیکن نہیں میرے خیال میں اتنی نہیں ہے، وہ ایک پارٹی ہے، اچھی بات ہے، ایکسل کرتے رہے، میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ بات ہو گئی نا، نہیں میں بھی نہیں کر رہا، نہیں میں نہیں کر رہے، میں کرنا نہیں چاہتے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایم کیو نے یہ کیس نہیں اچھالا تھا، بدقسمتی کے ساتھ یہ ایک ایسا کیس تھا جو فلوریڈا کی ایک عدالت میں باقاعدہ ہوا ہے، خان صاحب وہاں گئے نہیں، ایکس پارٹی ججمنٹ ہے وہ، ٹھیک ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے کیس نہیں کیا تھا وہاں پہ، یہ تو آج سے 20 سال پرانا کیس ہوا ہے، 20-22 سال پرانا کیس ہوا ہے، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن اگر میں سب پر الزام تراشی کرتا رہا ہوں ہر حوالے سے، لوگوں کی شکل پہ، صورت پہ، بولنے پہ، اٹھنے پہ، سیاست پہ، اور میں اپنے آپ کو محض پارسا، میں تو بات ہی نہیں کر رہا بنی گالا کے انسائیڈ اور آؤٹ سائڈ کی چیزوں کی، میں انسائیڈ آؤٹ سائڈ سے کیا مراد؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں میں بات ہی نہیں کر رہا ان چیزوں کے حوالے سے، میں تو صرف سیاست کے اوپر، ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں محض۔ جس طرح آپ اگر مجھے یہ کہیں اس وقت پی ٹی آئی کا سب سے بڑا نعرہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈرون حملے روکیں کیونکہ ٹیررزم جو ہے اس سے پھیل رہا ہے۔ اتنی بڑی فلاڈ تھیوری، اچھا آپ اسے فلاڈ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی میں اس لیے فلاڈ کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی فلاڈ تھیوری ہے یہ۔ ایک دہشت گرد کا پروفائل صرف آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کے توسط سے ہمارے دیگر دوستوں کو۔
سٹیزن پولیس لیجن کمیٹی جو ہے اس نے جنوری 2012 میں ریڈ کی، شاہ لطیف ٹاؤن ہے کراچی کا، پولیس کے ساتھ مل کے وہ ریڈ کی، انہوں نے ایک اغوا برائے تاوان کے مجرم کو پکڑنے کے لیے، وہاں پولیس مقابلہ ہو گیا، وہ آدمی مارا گیا، اس کی جو بیوہ تھی وہ پکڑی گئی. اس نے یہ بتایا کہ جناب اغوا برائے تاوان، وہ مغوی تو وہاں سے برآمد ہوا، یہ ہم کر رہے تھے، کرائمز ہم کر رہے تھے. کراچی یونیورسٹی میں جو اسنا عشری نماز پڑھنے کی جگہ تھی وہاں کریکر اٹیک ہم نے کیا تھا. عاشورہ کا جو کراچی میں بلاسٹ ہوا تھا ان کے بام میکر کے ہینڈلر ہم تھے، اور مہران بیس کے اوپر جو اٹیکرز آئے تھے ان کے بھی ہینڈلرز ہم تھے. اب یہ ہے پروفائل: کرائم، سیکٹیرینزم، ایکسٹریمزم اور انٹرنیشنل ٹیررزم. اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ کیونکہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، حکیم اللہ محسود کے مرنے پہ ایسا رویا گیا ہے کہ ایسا اسرار اللہ گنڈاپور کے مرنے کے اوپر نہیں رویا گیا تھا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب کل امریکہ جب چلا جائے گا اور ڈرون حملے ختم ہو جائیں گے تو شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پینے لگیں گے. میں سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں جن کا یہ پروفائل ہے، جو شیعوں کو، احمدیوں کو، کرسچنز کو، بوہریوں کو، آغا خانیوں کو، بریلویوں کو، ماڈریٹ دیوبندیوں کو مار رہے ہیں، جن کی ایک مخصوص سوچ ہے، تکفیری سوچ ہے، وہ اپنے علاوہ باقی سب کو کافر سمجھتے ہیں، وہ کہاں سے ایمان لے آئیں گے؟ وہ عمران خان صاحب کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. دس از اے فلاڈ تھیوری اینڈ فلاڈ نیریٹو جو پاکستان بھر کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ جو رائٹ ونگ پاپولر سینٹیمنٹ تھینکس ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ جماعت اسلامی الائکس آف پاکستان جو بن گیا ہے اس کو کیپٹلائز کریں. اچھا نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جب حکیم اللہ محسود کو ڈرون حملے میں مارا گیا اس کے بعد جو ایک رونا شروع ہوا فرام ڈفرنٹ گروپس، آپ اس میں کن گروپس کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ نہیں جماعت اسلامی دیکھیں نا شہید قرار دے رہی ہے. عمران خان صاحب ایسے رو رہے تھے، میں نے کہا نا وہ اسرار اللہ خان صاحب، آپ اگر ان کا وہ پریسر اٹھا کر دیکھ لیجئے برائے مہربانی، کیا اسرار اللہ گنڈاپور کے مرنے پر وہی ریاکشن تھا جو حکیم اللہ محسود کے مرنے پر ریاکشن تھا؟ تو اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے؟ میں نے جتنی بات کہنی تھی کہہ دی. میرے خیال میں ویورز آر انٹیلیجنٹ. آل رائٹ. اچھا اب میں آؤں گی خاص ایم کیو ایم ایز اے پارٹی، جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں آپ کی انٹرنس رادر انٹو پالیٹکس، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اینڈ جو سب سے بہترین طریقہ کار کہا جاتا ہے کہ سیاست میں آنے کے لیے، کیونکہ شاید انڈرسٹینڈنگ گراس روٹ لیول سے آپ شروع کریں اور پھر جو ایک طریقہ کار ہے اس طرح سے رائز کریں ان دا پولیٹیکل ہائرارکی. اب آپ کا اپنا ذاتی طور پہ کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ٹورڈز پالیٹکس؟ نہیں میں تو بھیڑ شال میں آیا تھا. میرے چچا جو تھے وہ ایم کیو ایم کے ناظم آباد کے پہلے آرگنائزر تھے وے بیک. جب ایم کیو ایم نئی بنی، سال ڈیڑھ سال ہوا تھا، تو اس وقت میرے چچا جو تھے انہوں نے جوائن کر لیا تھا. تو میں 6th اسٹینڈرڈ میں تھا جب میں نے اپنے گھر میں ایم کیو ایم کے اور الطاف بھائی کے نعرے اور پرچم دیکھے. تو وہ آپ ایک ٹیونڈ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. تو آئی واز انٹو اوریٹری. تو بس مجھے لگتا تھا کہ میں نعرے وارے لگاتا تھا، گلی محلے میں اناؤنسمنٹس کر رہا ہوتا تھا میگا فون کے اوپر، بغیر میگا فون کے بھی. تو اس طریقے سے اسکول کے زمانے سے میں نے یہ شروع کر دیا تھا. اور 88 کی جو الیکشن کیمپین تھی، انفیکٹ میں بہت چھوٹا سا ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ بچہ اچھا بولتا ہے. تو اس وقت میں الیکشن کیمپین جو ہے 1-2 پروگرامز وغیرہ کنڈکٹ کرتا تھا. تو ایم کیو ایم میں نے جوائن کر لی تھی ود ان اسکول ٹائم. اے پی ایمس تو میں نے، کیونکہ اے پی ایمس تو کالجز میں کام کرتی تھی. جب میں نے میٹرک کیا ہے، میٹرک کے بعد پھر میں کالج میں آیا ہوں تو پھر میں نے اے پی ایمس تو جوائن کی. اور بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. تھوڑا بہت صحیح ہوتا تھا میں پڑھائی لکھائی میں، تو اس لیے جب ایگزامز ہوتے تھے تو میں چھٹی لے لیتا تھا پارٹی سے کہ 2-4 مہینے میں پڑھ لوں ذرا. لیکن یہی کام کر رہے تھے. پھر بیچ میں اپنی پروفیشنل کوالیفیکیشن کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے تھوڑا سا میں کم کر دیا میں نے پارٹی کا کام جو ہے. پھر مجھے گورنر راج میں نواز شریف صاحب کے زمانے میں پاکستان سے باہر بھی جانا پڑ گیا. بس وہاں پھر مجھے پارٹی نے کہا کہ واپس آئیں آپ، تو میں واپس آ گیا. اچھا، لیکن وڈیرا، جاگیردار، یہ ایسے ایلیمنٹس بالکل نہیں نظر آتے ایم کیو ایم میں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کچھ ٹریڈیشنل روایتی پارٹیز میں ایسے ایلیمنٹس، تو کیا احساسات ہیں آپ کے کہ کیا پاکستان میں واقعی تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں نا، میں تبدیلی کا بھی نعرہ لگاؤں اور پھر میں یہ کہوں کہ نہیں جناب جو انفلوئنشلز ہیں ان کو تو لینا پارٹی میں جو نا ضروری ہے. انفلوئنشلز کو لے کے تو پارٹی بنانا بہت آسان ہے، لیکن میرے جیسے نوجوانوں کو انٹروڈیوس کرنا
کہ مجھے یا میری جماعت کے اور جتنے نام ٹیلی ویژن کے توسط سے لوگ جانتے ہیں، ہمیں ہمارے گھر والے بھی ووٹ نہ دیں اگر ایم کیو ایم کا فلیگ اور ایم کیو ایم کا ہمارے ساتھ نہیں ہو نشان. اس کے معنی یہ ہے کہ وی آر پولیٹیکل نان اینٹی، لیکن جو آئیڈیالوجی آف دا پارٹی ہے اور پارٹی لیڈرشپ ہے اس کی بنیاد کے اوپر ووٹ پڑ رہا ہے اور پڑتا ہے. اگر ایم کیو ایم بھی یہ پرواہ کرتی، 87 کے الیکشنز پہلے ہم نے لڑے تھے بلدیاتی، جس میں میرے چچا جنہیں بعد میں ایکسٹرا جوڈیشلی ایگزیکیوٹ کیا گیا 1995 میں، انہوں نے بھی الیکشن لڑا تھا. انہیں کوئی نہیں جانتا تھا 2-4 گلیوں کے علاوہ، لیکن کونسلر کا الیکشن لڑا اور سامنے والوں کی ضمانتیں ضبط کرا دی تھی. ڈاکٹر فاروق ستار بلا مقابلہ میئر بنے، آفتاب احمد شیخ حیدرآباد کے بلا مقابلہ میئر بنے. اٹ مینز وی کلین سویپ دی انٹائر الیکشن. کن لوگوں سے؟ جنہیں ہمارے کرٹکس کہتے تھے یہ لونڈے لپاڑے ہیں، یہ گلی محلے کے ہیں، ایسے ہی چلتے ہوئے آتے تھے. میں جب 2002 کی الیکشن کیمپین میں لڑ رہا تھا تو جہاں تک بس آتی تھی وہ میرے الیکشن آفس سے جو ہے کوئی 1.5 کلومیٹر تھا. تو آئی یوز ٹو واک فرام دیٹ اسپاٹ ٹو اندر اسٹاپ. کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ جو ہے یہ ایم پی ہمارا بننے جا رہا ہے. مجھے بھی نہیں پتا تھا. پارٹی نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں گے، ٹھیک ہے. اٹس بین 11 ایئرس، میں 5 سال ایم پی رہا، مجھے 5 سال وزیر رکھا، میں قائد حزب اختلاف ہوں یہاں پر. تو دس از دی چینج جو لوگ سوچ رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں. ایم کیو ایم تو یہ اور مزے کی کیا بات ہے، ایم کیو ایم نے پہلا الیکشن اے پی ایم سو نے 1979 میں لڑا ہے کراچی یونیورسٹی کا. قائد تحریک الطاف حسین طالب علم تھے وہاں 1979 میں. 1979 میں بھی وہ اتنے کلیئر تھے، ہی واز جسٹ 26 ایئرز اولڈ. وہ اتنے کلیئر تھے کہ انہوں نے اس الیکشن میں بھی خود کنٹیسٹ نہیں کیا. آج تک نہ خود کنٹیسٹ کیا، نہ اپنے بھائی بہن بھانجے بھتیجے. ایسا نہیں ہے کہ وہ لائق نہیں ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے وہ پڑھے لکھے یا ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ آئیڈیولوجیکل ورکرز نہیں ہیں ایم کیو ایم کے، بالکل ہیں. لیکن ایم کیو ایم نے یہ رول طے کر دیا کہ جناب تبدیلی ہے تو یہی کہ ڈینسٹیکل پالیٹکس نہیں ہوگی. اچھا، لیکن جو پارٹی تبدیلی کا نعرہ لگاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ خود سے بھی کچھ تبدیلی انٹرنلی اپنی پارٹی کے اندر لا چکی ہے، جس طرح سے جو عہدے دار ہیں ان کی پارٹی میں ان کو دیکھتے ہوئے، یا پھر اپنے خاندان سے کسی کو پارٹی کے اندر؟ جتنے لوگ میں جانتا ہوں، جہانگیر ترین صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، جاوید ہاشمی صاحب کو، تو آئی وش پی ٹی آئی اینڈ ایوری پارٹی، وی وش ایوری پارٹی لک. سب کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اپنی دانش میں وہ اچھا نظام بنانا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے، پاکستان ڈیزروز بیٹر پیپل. اچھا، تو I wish them luck. آپ سمجھتے ہیں تبدیلی نہیں لے کر آئے وہ؟ I wish them luck. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. خیر، میں اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فیصل صاحب، لیکن جاتے جاتے ایک گزارش ہے، کیونکہ آپ کا اردو شاعری سے خاص دلچسپی بہت ہے، انٹرسٹ ہے، تو جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو اگر آپ کچھ سناتے ہوئے جائیں تو. اچھا، میں افتخار عارف صاحب کی چند مصرے مجھے اگر یاد آ جائیں صحیح سے وہ سنا دیتا ہوں کہ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا. بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. Well, thank you فیصل صاحب. It was a pleasure talking to you. اور بہت ساری باتیں جو شاید ہم آپ کو روز جب پولیٹیکل شوز میں دیکھتے ہیں تو نہیں جان پاتے، کیونکہ پرانی باتیں ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ماضی سے منسلک ہیں. تو آج ہم نے ماضی کی بھی بہت سی باتوں پہ بات کی. تھینک یو سو مچ. اور دیکھتے ہیں کہ واقعی اب کیا ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.